انٹیلیجنس بیورو نے مجھے 12 اکتوبر سے 2 ماہ پہلے ایک ٹیپ دی جس میں جنرل مشرف کی گفتگو ریکارڈ تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، یہ وزیر اعظم بہت حرامی ہے، یہ مجھے کبھی بھی چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی نہیں بنائے گا۔ اگلے دن اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ وزیر اعظم سے ملنے پر جنرل طارق پرویز کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ میں نے سیکریٹری ڈیفنس کو کہا کہ یہ سرخی کیسے لگی ہے؟ وزیر اعظم کو کیا کوئی جرنیل یا کور کمانڈر نہیں مل سکتا؟ آج کی اس ویڈیو میں نواز شریف اور مشرف کے اختلافات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ وہ کون سے اختلافات تھے جن کی وجہ سے 12 اکتوبر 1999 کو نواز حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا؟ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ کتاب کے مصنف سہیل وڑیچ نے سوال کیا کہ کارگل پر جنگ بندی کے بعد جنرل مشرف سے اختلافات کی وجہ کیا تھی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں چور تھا اور وہ یہی سوچ رہے تھے، حالانکہ میں نے دل سے سب کچھ نکال دیا تھا۔ یہ چند جرنیل اس جھنجٹ میں پھنسے ہوئے تھے کہ شاید میاں صاحب ہمارے خلاف کارگل کے ایشو پر کوئی کارروائی کروائیں گے۔ جنرل مشرف، جنرل عزیز اور جنرل محمود، ان تینوں جرنیلوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی۔ کیونکہ وہ اس کے ذمہ دار تھے تو پھر احساس جرم تو ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں جب کسی چیز کا چور ہو تو وہ بات بڑی مشکل سے جاتی ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی سٹیج آئے گی تو انہوں نے سوچا کہ اسی کو ہی ہٹا دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سہیل وڑیچ نے سوال کیا کہ آپ نے کارگل کے واقعے کے بعد جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا تھا، آپ نے سزا نہیں بلکہ انہیں انعام دیا تھا۔ بقول نواز شریف اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ جنرل مشرف کو عدم تحفظ کا کمپلیکس ہو گیا تھا، وہ کارگل فوبیا کا شکار تھے۔ میرا خیال ہے ان کو چین نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ممکن ہے مجھے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن سے ہٹا کر شاید چیئرمین بنا دیا جائے، کیونکہ چیئرمین کی پوزیشن اس وقت خالی تھی تو مجھے وہاں بھیج دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں اوپر بھیج کر ان کی جگہ پر نیا آرمی چیف لگا دیا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے اور سب کچھ صاف کر دیا ہے، میں نے ان کی اتنی بڑی غلطی کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ میں انہیں ہٹانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، تو ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اور نئی رسا کشی میں اپنے آپ کو ڈال لوں اور ان کو یہاں سے نکال دوں۔ تو میں نے صبر کر لیا، کیونکہ ان کے دل میں عدم تحفظ تھا، تو میں نے اوپر والا عہدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا بھی ان کو وقتی طور پر ساتھ ہی دے دیا تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے اور تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا دونوں عہدے موصوف کے پاس رہیں گے تاکہ یہ اطمینان سے اپنا کام کر سکے، لیکن انسان بنیادی طور پر ناشکرا ہوتا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ احسان مند ہوتا۔ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جس بندہ پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو یہاں پر احسان کا بدلہ یہی ملتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ نواز شریف نے مزید بتایا کہ یہ جرنیل اپنی یونٹس میں جا کر الٹا پیغام دیے جا رہے تھے، اپنے فوجی یونٹوں اور بنکروں میں جا کر جو کہتے تھے، مجھے ان سب کی اطلاع مل رہی تھی۔ پھر مشرف نے پرائیویٹ میٹنگ میں غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس وہ خفیہ رپورٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے وزیر اعظم کو گالیاں تک دی ہوئی ہیں، مجھے اور میری ذات کو، لیکن میں اپنی ذات کو بیچ میں لایا ہی نہیں کیونکہ یہ ذات سے بالا معاملہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل طارق پرویز کا میٹنگ میں انداز ٹھیک نہیں تھا تو میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ان کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میٹنگ میں میرے ساتھ صحیح انداز میں گفتگو نہیں کی، حالانکہ یہ کوئی نکالنے کی وجہ تو نہیں ہوتی ہے، انسان کو سننا چاہیے۔ جنرل طارق پرویز نے غالباً اس بات پر اظہار خیال کیا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ کارگل میں آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ جنرل طارق پرویز نے میٹنگ میں انہیں کہا کہ میں کور کمانڈر ہوں، کارگل آپریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ تو اس بات کا یہ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ یہ کوئٹہ کے اندر بڑی تفصیلاً بریفنگ ہوئی، انہوں نے شاید یہ بھی کہا کہ آپ کو تو وزیر اعظم نواز شریف کا شکر گزار ہونا چاہیے
کہ انہوں نے آپ کو اور فوج کو بچا لیا ہے اور ہم سب کو بیل آؤٹ کر دیا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہماری فوج کا اور کارگل آپریشن کا کیا انجام ہوتا اور ہمارا مقدر کیا ہوتا۔ یہ باتیں انہوں نے کی۔ آپ بتائیں کہ یہ بات اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بات ایسی تو نہیں کہ ناراض ہوا جائے، بلکہ اس پر توجہ دینی چاہیے۔ الٹا یہ رائے قائم کر لی کہ اس شخص نے اگر سچی بات بتائی تو میں اس کو فارغ کروں اور نکالوں۔ اس طرح تو سارے کور کمانڈروں کو نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور اعتماد میں نہ لینے کا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس آ کر کہا کہ جنرل طارق پرویز کو نکالیں۔ میں نے کہا کیوں نکالیں؟ مجھے وجہ بتائیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے انہوں نے اصرار کیا تو میں اس پر مان گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں تناؤ اور لڑائی والا ماحول پیدا نہ کروں۔ یا تو میں جنرل مشرف کو ہی فارغ کر دوں، اگر فارغ نہیں کرتا تو پھر ٹینشن فری تعلق تو کم از کم چلنا چاہیے۔ اب اس حد تک میں نے صبر کیا اور اس حد تک ان سے گزارا کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ نے مجھے سوالوں میں پوچھا کہ آپ کی ان سے کیوں نہیں بنتی رہی۔ اب میرا خیال ہے کہ میں نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کر کے ان سے بنا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب بنی نہیں تو پھر کدھر سے نہیں بنی؟ ان کی طرف سے نہیں بنی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے دن اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ وزیر اعظم سے ملنے پر جنرل طارق پرویز کو فارغ کیا گیا ہے۔ میں نے سیکریٹری ڈیفنس کو کہا یہ سرخی کیسے لگی ہے؟ سیکریٹری ڈیفنس ریٹائرڈ فوجی آدمی ہے اور کسی بھی وقت ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سرخی کیسے لگ گئی ہے؟ ایک تو طارق پرویز مجھ سے ملا ہی نہیں، اگر مل بھی لیتا تو کیا گناہ ہوتا؟ وزیر اعظم کو کوئی جرنیل یا کور کمانڈر نہیں مل سکتا؟ تو یہ کیا پیغام قوم کو دیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم کی اتھارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ایک منتخب کردہ وزیر اعظم کو ایک جرنیل مل رہا ہے، اس کی سزا جرنیل کو یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس کو کیوں ملا ہے، حالانکہ میری طارق پرویز سے ملاقات ہوئی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل مشرف کو کہیں کہ اس بات کی تردید دیں۔ انہوں نے تردید دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ISPR سے یہ خبر آئی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ ISPR کی طرف سے یہ لیک کیا گیا ہے۔ اب وہیں سے تردید بھی آنی چاہیے تھی اور یہ تردید فوجی ذرائع سے ہی چھپنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ جنرل مشرف سری لنکا چلے گئے۔ میں نے سیکرٹری دفاع سے کہا کہ جی آپ سری لنکا ان سے بات کریں، وہ جو قائم مقام چیف آف آرمی سٹاف سعید المظفر صاحب تھے۔ میں نے سیکرٹری ڈیفنس جنرل افتخار کو کہا کہ آپ سعید المظفر صاحب سے کہیں کہ وہ سری لنکا جنرل صاحب سے بات کریں۔ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر دیا۔ تو انہوں نے کہا رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایک دن تردید نہیں ہوئی، 2 دن تردید نہیں ہوئی، 3 دن تردید نہیں ہوئی۔ آئین اور قانون کے اعتبار سے پرائم منسٹر کی اتھارٹی اگر ختم ہو جائے تو اس کو کم از کم برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا اور برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر میں نے اس چیز کا نوٹس لیا۔ یہ فیصلہ کن بات تھی جو جنرل مشرف کو ہٹانے کے فیصلہ کی وجہ بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا کہ انہوں نے اچانک 111 بریگیڈ کا کمانڈر بدل دیا۔ نئے کمانڈر کے آنے کے بعد ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کے فوجی پیرا کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں دیکھیں۔ ان کے کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے تھے، وہ ہر آنے جانے والے کو نوٹ کر رہے تھے اور ہماری موومنٹ کو بھی نوٹ کرتے رہے۔ ان کو ایک خاص قسم کا ٹیلی کمیونیکیشن سیٹ ملا تھا۔ میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک سے پوچھا کہ یہ کوئی نئی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور نئے طریقے سے یہ لوگ ایکٹ کر رہے ہیں، اس کا پتہ کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے 111 بریگیڈ کے کمانڈر سے بات کی۔ بریگیڈیئر جاوید ملک نے بات کی تو پھر یہ وائرلیس سیٹ واپس لے لیے گئے اور ہمیں 605 میں ڈال دیا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے یہ نئی چیز شروع کی، اور جب ہم نے نوٹس لیا تو پھر اسے واپس لے لیا گیا۔ ہمیں کوئی بھی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ہمارے اپنے بھی ذرائع تھے جن سے ہمیں اطلاع ملتی تھی اور ارد گرد سے بھی اطلاعات مل رہی تھیں، وہ بڑی عجیب تھیں۔ موصوف جنرل پرویز مشرف کی گفتگو کے حوالے سے جو بیانات آتے تھے، نجی محفلوں میں وہ جو باتیں کرتے تھے، اس وقت اور بھی بہت سی باتیں پھیلی ہوئی تھی کہ جی شاید فوجی ٹیک اوور ہونے والا ہے۔ سہیل وڑیچ نے سوال کیا کہ نجی محفلوں کے حوالے سے آپ کے پاس کس قسم کی اطلاعات آتی تھیں، ان کی تفصیل تو ذرا بتائیں۔ نواز شریف نے اس کا جواب دیا کہ انٹیلیجنس بیورو نے مجھے 12 اکتوبر سے 2 ماہ پہلے ایک ٹیپ دی جس میں جنرل پرویز مشرف کی گفتگو ریکارڈ تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم بہت حرامی ہے، یہ مجھے کبھی بھی چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی نہیں بنائے گا۔ ایک اور پرائیویٹ محفل میں جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ میں اس باسٹرڈ کو نکال دوں گا۔ ان حالات میں اور اس گفتگو کے سننے کے باوجود میں نے جذبات کو قابو میں رکھا اور سوچا کہ یہ ذاتی باتیں ہیں،
قومی مفادات ان باتوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان گالیوں کے باوجود میں نے جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا۔ کتاب سلسلے غدار کون سے پاکستان کی تاریخ کو ایکسپلور کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ پاکستانی تاریخ کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف کے مزید انکشافات اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔